والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، سیراب ہم کو کر دے بحر علوم سے تو علم و عمل کے مولا، تو کھول دے خزانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وكلهم من رسول الله ملتمس كأنه غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت و جنت، باعث خیر و برکت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم علیہ بالصلاۃ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ نے سمجھ کر اس کا جواب دینا ہے۔ امیر اہل سنت سے آپ میں سے عقیدت کون رکھتا ہے؟ قبلہ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب، آپ میں سے کون ایسا ہے جو ان سے ملاقات کا متمنی ہے؟ اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی تو کون ہے یہ تمنا رکھے گا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں؟ اچھا جی، ساتھ اللہ مصطفی صاحب سے اگر ملاقات کا سلسلہ بن جائے، لیکن اس کے لیے کچھ آپ کو فیس دینی ہے۔ فیس یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے مسلسل 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ امیر اہل سنت سے آپ کے مصافحے کی ترتیب ہو جائے تو کون ہے کہ 1200 مرتبہ 6 مہینے یہ ٹارگٹ پورا کر دے؟ جو کرے گا وہ ہاتھ کرے گا۔ سبحان۔ اب بات کو سمجھیے گا، دیکھیں امیر اہل سنت قبلہ مصطفی صاحب، یہ جو بھی عالم اہل سنت ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، ہمارا ان سے محبت کا تعلق جس ذات کی وجہ سے ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہماری عقائد اور فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ کی نسبت سے مانتے ہیں۔ ہم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے۔ ہم نے جناب فاروق اعظم کو فاروق اعظم اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ خطاب کے بیٹے تھے۔ ہم نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غنی اور ذو النورین اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ عفان کے بیٹے ہیں۔ ہم نے جناب علی بن مرتضیٰ کو علی کا معنی ہوتا ہے بلند، ہم نے حضرت علی کو علی اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے اہل بیت رسول ہوں یا اصحاب رسول ہوں، ان میں سے جس کو بھی مانا ہے وہ رسول اللہ کی نسبت سے مانا ہے۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ آسان نسخہ دیتا ہوں کہ اس نسخے پہ عمل کیجئے۔ اور آمنہ کے لال، دیکھیے میری بات اگر میں کوشش کرتا بھی ہوں میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں اور ہو سکتا ہے میں اپنی بات میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ یا کوئی مضبوط سے مضبوط آدمی دعوت اسلامی کے مرکز سے تعلق رکھنے والا آپ سے کہہ دے آپ 6 مہینے تک درود پڑھتے رہے 1200 مرتبہ، میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، فلاں مہینے میں کرواؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ دن آئے، وہ مہینہ آئے، کوئی ملاقات کا سلسلہ نہ بن پائے، کوئی بھی ایشو بن جائے، کوئی عذر بن جائے، اہل سنت نہ ہو، ان کی طبیعت نہ ہو، کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے، ملک میں نہ ہو، ملک سے باہر ہو۔ یعنی ایک عام بندہ وہ جس کیٹیگری کا کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ کو کسی شخصیت سے ملنے کا کہے گا اور اس پر کوئی ایسی فیس رکھے گا تو اس کی بات میں ممکن ہے کہ کسی سبب سے پوری نہ ہو۔ لیکن میں آپ کا ایک ایسا نسخہ دینے والا ہوں کہ وہ بات ایسی ہے کہ پتھر پہ لکیر جسے کہا جائے، اور حضور فرماتے ہیں اِنَّا أَوْلَى النَّاسَ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ الصَّلَاةَ۔ فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ جو 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، فرمایا صحبہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ اب بتائیے امیر اہل سنت کے بھی آقا و مولا سے ملاقات کا کتنا آسان نسخہ خود آقا و مولا دے رہے ہیں، اور درود پاک کی کثرت کو اتنا بڑا فگر نہیں ہے، فقط 313 مرتبہ 300 بار پڑھتے ہیں تو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں آپ آ جائیں گے۔ اب 13 کا عدد جو بڑھایا گیا وہ اصحاب بدر کی نسبت سے بڑھایا گیا، تو 313 کا عدد جو درود پاک میں روزانہ اپنی روٹین بناتا ہے، حضور فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ، فرمایا لوگوں میں میرے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا۔ اور جو 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، خود رسول اللہ فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا میں قیامت والے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب دیکھیے کوئی دنیا کا اگر آپ کو ذمہ دار یہ بات کرے تو بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ بات ہے جو اس ذات والا تبار کے دہن مبارک سے نکلی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو ہے شب تو رات ہو کے رہی۔ تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ امیر اہل سنت کے دیوانوں، علماء اہل سنت کے دیوانوں، یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سے جب یہ تمنا ہو سکتی ہے شیخ کامل سے ملنے کے لیے 6 مہینہ کر سکتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سلسلہ اس نیت سے، اس ارادے سے کہ قیامت سے قریب، قیامت والے دن اس کریم آقا علیہ السلام سے ملاقات کا سلسلہ ہوگا۔ 313 مرتبہ اپنی روٹین میں بنا لیجیے، انشاءاللہ روٹین میں شامل کر لیں کہ 313 مرتبہ ہم کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں۔ کون آپ میں سے نیت کرتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے نیت کرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ تمام کے صدقے میں مجھے بھی عمل کرنے اور استقامت کا توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے
بخاری توجہ رکھیے گا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ زمین میں ذاکرین کی مجلس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زمین میں ذکر اللہ کرنے والے ذاکرین جو ہیں ان کی مجلسیں کہاں قائم ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ضربیں لگانا، یہ علم دین کی مجلس سجانا، محافل پاک منعقد کرنا، اور پھر صرف محفل منعقد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کے مطابق اس محفل کو اٹینڈ کرنا اور اس کے اندر بیٹھے رہنا اور توجہ کے ساتھ علماء کرام کے بیانات، اور یہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، ثناخواں حضرات، نقیب حضرات جو مناقب اور ثنا خوانی کرتے ہیں، اس کو بتوجہ سننا، یہ بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہے۔ تو گویا کہ ہم ایک ذکر اللہ کی مجلس میں ہیں، تو فرمایا کہ وہ ذاکرین، وہ فرشتے اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتے ذاکرین کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کوئی ذکر اللہ کی مجلس کو پا لیتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ہلمو ہلمو الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی ضرورت کو پا لو کہ جس چیز کی تم تلاش میں تھے وہ مجلس یہاں قائم ہے۔ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی سب جانتا ہے، پھر بھی بخاری کے الفاظ ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ، وہ سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر و تحلیل میں لگے ہوئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہل رعونی، اے فرشتو وہ میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ما رعوکا، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو رعونی، اب دیکھا نہیں وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ بن دیکھے تیرا پروانہ وار ذکر کر رہے تھے، اگر وہ تجھے دیکھ لیں وہ تیرے ذکر کو بڑھا دیں، تیری تسبیح اور کرنے لگ جائیں، تیری تکبیر اور کرنے لگ جائیں، تحلیل ان کی بڑھ جائے، مزید وہ ذکر و اذکار میں لگ جائیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ توجہ سے سنیے، مولا تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا نہیں، جنت دیکھی نہیں ہے انہوں نے۔ اب رب فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ جنت دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ دیکھ لیتے اشد علیہ حرصا، کہ ان کی حرص اور طلب جو جنت کے بارے میں ہے وہ بڑھ جاتی، جنت کی محبت ان کے دل میں اور بڑھ جاتی اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے۔ اب دیکھا نہیں پھر بھی جنت مانگ رہے۔
اور کیا کر رہے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ مولا وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب پوچھتا ہے فرشتوں کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے نہیں مولا انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ رب پوچھتا ہے اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ دیکھ لیتے ان کا خوف اور بڑھ جاتا، وہ اور دور بھاگتے جہنم سے۔ ابھی دیکھا نہیں وہ جہنم کا اتنا خوف رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بطور اصلاح کے بالخصوص اپنے سراخاں حضرات جو اسٹیج کے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اشعار کے اندر اس قسم کے اشعار کا انتخاب ہرگز نہ کرا کرے کہ جس کے اندر گویا کہ جہنم کو چیلنج ہے، جس کے اندر جنت کو بالکل ایک کچرا کر کے پیش کی، جنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور جہنم کو یوں پیش کر دیا جاتا ہے کہ جہنم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اکابرین کے کلام میں جو اس طرح کے اشعار ہیں وہ ان کے مقام اور اپنے مرتبے کے مطابق ہیں، ان کے مقام کو پہنچی ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو ایک ہمارے سنتان ہیں ان کا میسج آ گیا، آقا کا گدا ہوں میں جہنم تو بھی سن لے۔ کہا دیکھیں یہ شعر کے اندر، میں کہا شعر کس کا ہے؟ کہا شعر امیر اہل سنت کا کسی اور بزرگ کا ہے۔ تو میں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ اپنی ذات کو رکھیں اور پھر اس ذات کو رکھیں۔ اب امیر المجاہدین یہ کہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تو بات سمجھ میں آئے۔ اور ایسا بندہ کہ جس کا کام ہی کوئی ایسا دین کے لیے نہ ہو، قابل ذکر کام نہ ہو، اور وہ بھی غوث اعظم کے لیول پر جا کے گفتگو کرے، اس قسم کے اشعار پڑھے تو یقیناً یہ درست مزاج نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا پھر آپ ایسا کریں قصیدہ غوثیہ کے اشعار کو دیکھ لیجئے۔ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّ، میں نے سارے کتب و اقطاب سے کہا کہ تم میرے سامنے جھک جاؤ۔ اب توجہ نہ رکھیے گا، اب قصیدہ غوثیہ کے اندر غوث اعظم نے اپنی شان اور مرتبے کے مطابق اشعار کہے ہیں، اور بڑے بڑے اپنی شان اور مرتبے کے مطابق دعوی فرمائے، دعوجات کیے۔ تو اب اگر ان بزرگوں کے دعوے کو لے کر ہم بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ چھوٹا کوئی بڑی بات ہے۔ تو ایسے اشعار سے ہرگز اگر اکابرین کے کلام میں کہیں ملتا بھی ہو تو عام عوام میں وہ اشعار پڑھنے کے نہیں ہوتے، وہ گویا کہ ان بزرگوں کا ایک راز ہوتا ہے جو کتابوں میں رہنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حدیث پاک چل رہی تھی، مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اگر دیکھا ہے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو ان کا خوف بڑھ جاتا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اشہدوا فقد غفرت لہم، رب فرماتا ہے اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے انہی فرشتوں میں سے کہ مولا تو نے سب کو بخشش کا پروانہ دے دیا، اب میرا اصل مدعا جو اس روایت کو سنانے کا تھا اس پر آ رہا ہوں، کیونکہ پوری حدیث فائدے سے خالی نہ تھی، اس وجہ سے بیان کر دی۔ اصل نقطہ جو عرض کرنے والا تھا اس نقطے پہ اب آ رہا ہوں، توجہ رکھیے۔ فرمایا فَأَشْهِدُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے جو اس ذکر کی مجلس میں شریک ہیں، ذاکرین کی مجلس میں جو آئے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا، مسلم کے الفاظ جو ہیں خطاء، فرمایا بڑا خطاکار تھا، بڑا گناہگار تھا، وہ اس غرض سے نہیں آیا تھا کہ ذکر کی مجلس کو اٹینڈ کرے، وہ اپنے کسی اور مقصد کو لے کر آیا تھا، کسی اور غرض سے آیا تھا، ضمناً وہاں بیٹھ گیا۔
ذاکرین کی مجلس کو اٹینڈ کرنے نہیں آیا تھا، مقصد کچھ اور تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ ایسا بندہ بھی ہے، تو فرماتا ہے مولا سب کو بخش دے، رب فرماتا ہے غفرت لہو، میں نے اس کو بھی بخش دیا، لا یشقی بہم جلیسہ، چونکہ یہ ذاکرین یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ جو ان کی مجلس میں آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت علامہ عینی نے لکھا، فرمایا اس روایت سے یہ پتہ لگ رہا ہے، فرمایا کہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، صالحین کی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، نیکوں کی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ فرمایا یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہاں پر اگرچہ ہم گناہگار نیکوں کی مجلس میں یہاں نہ جانے، یہاں پر ان شہزادوں میں سے کون اللہ کا مقرب ہے، آپ میں سے نہ جانے کون اللہ کا مقرب ہے، اس کے صدقے میں رب ہمیں بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا یشکی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، اگرچہ نیت ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی نہ بھی ہو، صرف ان کی صحبت پانے سے، ان کے قریب بیٹھنے سے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو حضرت علامہ عینی نے لکھا، فرمایا کہ صالحین کی جو مجلس ہے، نیکوں کی جو مجلس ہے، یہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ اب سنیے اس بات، اسی حدیث کو لے کر، اسی بنیاد پر حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں لوگوں پھر غور کرو، ان کے کلام کا مفہوم عرض کر رہا، فرمایا جب عام ذاکرین کی مجلس ایسی ہو کہ ان کی صحبت میں گناہگار بیٹھے، خطاکار بیٹھے، رب اسے بخش دے، پھر اندازہ لگاؤ وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے محبوب کے فرامین کو سنتے ہوں گے، ان کا مقام کس قدر بلند ہوگا۔ تو جب عام ذاکرین کی مجلس کا یہ عالم ہے، محبوب کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ نے یہ کیا وہ کیا، مختلف اعمال کو پرکھنا یہ نادانی ہے۔ صحابہ کو بلند، اولیاء سے بلند صحابہ کو، غوث و اقطاب سے بلند رتبے پر صحابہ کو ان کے اعمال نے نہیں پہنچایا بلکہ صحبت رسول نے پہنچایا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ ایسے صحابی جو ایک لمحے کے لیے صحبت مصطفیٰ پا گئے، ایک لمحے کے لیے مجلس مصطفیٰ میں آ گئے، ایک لمحے کے لیے حضور کی زیارت کی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کی نگاہ جس شخصیت کی، جس ایمان والے کی رسول اللہ کے چہرہ انور پر پڑ گئی اور اس کے بعد عمر بھر حضور کو نہ دیکھا ہو۔ کئی ایسے صحابی آتے تھے، آئے حضور کی مجلس کو سنا، حضور کو دیکھا، فرامین سنے، دور دراز شہروں سے آتے، دور دراز علاقوں سے آتے، حضور کی مجلس کو اٹینڈ کرتے، کچھ سنتے، باتیں کو سیکھتے اور چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے صحابی ہیں کہ جو راستے میں آئے، حضور جب ہجرت فرما رہے ہیں، حضور کو دودھ پیش کیا، حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، اس کے بعد ملاقات نہیں، اس کے بعد حضور کی مجلس کو نہیں پایا۔ فقط ایک لمحے کی صحبت مصطفیٰ ہو، ایک لمحے کی صحبت مصطفیٰ ہو، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ وہ مقام 1 کروڑ غوث بھی ہو وہ ان سے بلند ہے۔ غوث اعظم بھی صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ مجدد پاک نے لکھا ہے، یاد رکھیے کہ تابعین کے اندر ذوق و تقوی کے اعتبار سے افضل التابعین جس شخصیت کو کہا گیا وہ حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی تابعین میں انہیں سب سے افضل قرار دیا گیا، صحابہ کرام کے بعد وہ کیٹیگری ہے، ان میں اویس قرنی کو افضل قرار دیا گیا علماء کے ایک گروہ نے۔ آپ اندازہ کریں، اویس قرنی ہیں، حضور کا زمانہ پایا ہے، زیارت سے معلوم رہے، سفر بھی کیا، زیارت مصطفیٰ کے لیے سفر
بھی کیا لیکن ملاقات نہ ہو پائی. رسول اللہ کا دور پانے والے تابعی ہیں, زیارت مصطفیٰ کے لیے سفر کرنے والے ہیں, لیکن زیارت سے محروم رہے, شرف صحابیت کو نہ پا سکے. مقام بڑا بلند ہے. حضرت فاروق و علی ان سے دعا کروانے کے لیے گئے, ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کی غرض سے حضرت فاروق اعظم و حضرت علی المرتضیٰ گئے. اتنی بڑی شان کے مالک ہیں, لیکن مجدد پاک فرماتے ہیں, فرمایا یہ حضرت وحشی صحابی رسول کے آخری مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. اتنا بلند مرتبہ ہے, لیکن فرمایا صحابی رسول جو ہیں حضرت وحشی ان کے آخری مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے عبادات کی ہوں گی, ریاضات کی ہوں گی, فقط اس وجہ سے ویسے کرنی اعلیٰ درجے کی عبادت گزار تھے, اعلیٰ درجے کے ذوق و تقوی والے تھے, لیکن صحبت مصطفیٰ زیارت مصطفیٰ سے محروم رہے تو صحابی کے ادنا آخری مقام کو چھو بھی نہ سکے. اندازہ لگائیے, اب جب ایک نگاہ کا صحابی ہو, ایک لمحے کا صحابی ہو, حضور کی ادنا سیکنڈ کی زیارت کی ہو, تھوڑی سی حضور کی صحبت پائی ہو, ان کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ ویسے کرنی ان کے مقام کو چھو بھی نہ سکے. پھر اندازہ لگائیے یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ کہ جو 16 سال کی عمر سے محبوب کے ساتھ دوستی جن کی ہوئی, 16 سال کی عمر ہے جناب صدیق اکبر کی, اور 18 سال کی عمر ہے رسول کائنات کی. ایک روایت میں ہے کہ 18 سال عمر ہے جناب صدیق اکبر کی, اور 20 سال اور کچھ ماہ عمر ہے رسول کائنات کی. اس عمر میں دونوں کی دوستی ہوئی, اور پھر یہ دوستی چلتی رہی. سب سے پہلے محبوب پر اسلام لانے, ایمان لانے والے, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت جناب صدیق اکبر. پھر محبوب کے سفر و حضر میں ساتھی بنے, اور پھر محبوب کریم علیہ السلام ان کا تذکرہ یوں کرتے, میں ابو بکر اور عمر آ رہے تھے, میں ابو بکر اور عمر نے یوں کیا, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. صحابہ کہتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ہم یہ حضور کے لبوں پر یہ جملے سنا کرتے تھے, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. بات بات پر رسول اللہ ان کا ذکر کیا کرتے. حضرت انس کہتے ہیں, فرمایا کہ جب رسول اللہ کی مجلس لگی ہوتی, فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہیبت اس قدر ہوتی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس میں اس طرح بیٹھا کرتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں. کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا, حضور کے چہرے کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی وجہ سے حضرت عمر بن عاص سے کسی نے کہا, صف لنا رسول اللہ, ہمارے لیے رسول اللہ کی صفت بیان کیجیے, محبوب کیسے تھے. آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم ہم نے عمر بھر محبوب کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی کہ حضور کے چہرے انور پر چمک اتنی ہوتی, جب صحابہ دیکھتے تو اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ کے, دیکھیے میں روشنی کو نہیں دیکھ سکتا, آپ بلب کو نہیں دیکھ سکتے, اگر دیکھنا چاہیں تو ہاتھ رکھنا پڑے گا. فرمایا کہ حضور کے چہرہ انور پر اتنی چمک ہوا کرتی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب کو یوں دیکھتے. اور یہ تمام صحابہ کا عالم یہی تھا. فرمایا سوائے ابو بکر عمر کے, سوائے ابو بکر عمر کے یہ دو صحابی ایسے تھے کہ یہ حضور کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے, حضور انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے. تو صدیق اکبر, یہ نقطہ بھی سنیے کہ جناب صدیق اکبر کو جو افضلیت ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے
چہرے کو دیکھتے رہے اور پھر مقام یہ پایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام صحابہ انبیاء اور رسولوں کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان میں تمام انبیاء بلکہ تمام انسانوں میں انبیاء اور رسول کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد بشروں میں انسان میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ جناب صدیق اکبر، سب سے افضل ذات جناب صدیق اکبر کی ہے۔ اور یہ پھر کوئی ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں۔ اور کوئی کسی بھی قسم کا نظریہ رکھتا ہے، کوئی اپنے عقائد اور نظریات کے اندر جو بھی سوچتا ہے، جو بھی نظریہ کہتا ہے، کوئی کیا وہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اگر اہل سنت اپنے آپ کو کوئی کہلانا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، اگر اپنا تب نام کوئی اور رکھ لیتا ہے ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، بھلے وہ کچھ کرتا، بھلے کچھ بھی کرتا، اس کا عقیدہ اس کا نظریہ وہ بد عقیدگی وہ اپنے ساتھ لے جائے، ہمیں اس کے ساتھ کچھ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے نا تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہے گا اسے لازم ہے یہ عقیدہ رکھے کہ صدیق کا پہلا سبحان اللہ، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اجماعی ہے، متواتر ہے۔ یہ الفاظ مشکل ہیں، میں سمجھاتا ہوں آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، توجہ رکھیے، بالکل آسان انداز پر بالکل آپ کے لیول پر آ کر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے جمہور، ایک لفظ ہوتا ہے جمہور، بولیے، ایک ہوتا ہے اجماع، بولیے۔ دیکھیے 100 بندے کی رائے ہے، 100 بندے، 100 میں سے 60 آدمی ایک بات کرتے ہیں، 40 ایک بات کرتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے یہ کیا ہے، مائک کیٹیگری بن گئی، یہ کیا چیز ہے؟ 60 بندے کہتے ہیں یہ مائک ہے اور 40 آدمی کچھ اور نام دے دیتے ہیں ایسے۔ تو اب کہا یہ جائے گا جمہور یہ کہہ رہے ہیں، یعنی زیادہ جہاں پر ہو، جہاں پر زیادہ افراد آ جائیں وہاں کیا ہوتا ہے جی؟ جمہور یہ کہہ رہے ہیں، بولیے بولیے۔ 70 آدمی آ جائیں ایک طرف، 30 ایک طرف، کیا کہیں گے؟ جمہور یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اکثریت یہ ہے۔ 80 20 ہو جائیں تو بھی کیا کہا جائے گا؟ بولیے جمہور یہ کہتے ہیں۔ 90 اور 10 ہو جائے پھر بھی کہا جائے گا جمہور یہ کہتے ہیں۔ 95 اور 5 ہو جائے پھر بھی کہا جائے گا جمہور یہ کہتے ہیں۔ 99 اور 1 ہو جائے پھر بھی کہا جائے گا جمہور یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب 100 کے 100 ایک بات پر متفق ہو جائیں اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی گی آپ کو؟ جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ جمہوری نہیں ہے، صحابہ میں کسی ایک نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے اور سب سے زیادہ اس عقیدے کو بیان کرنے والے، سب سے زیادہ ڈھنڈی کی چوٹ پر تفسیر شیخین کا عقیدہ کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں، اس عقیدے کو فاروق سب سے افضل ہیں، اس عقیدے کو آپ یہ بتائیے، اس عقیدے کے اندر ڈنڈی کہاں مارتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں؟ دما تمس کلندر کو علی کا علی کا یہی کہتے ہیں۔ مقابلے میں کس کو لاتے ہیں؟ بولی کس کو لاتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ تفضیل کے عقیدے کو جس نے راسخ کیا ہے، جس نے بیان کیا ہے، سب سے زیادہ جس نے اس عقیدے کو پروموٹ کیا ہے کہ سب سے افضل علی، سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، اس عقیدے کو سب سے زیادہ جس شخصیت نے
پرموٹ کیا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 28 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 479 یعنی 479۔ اس کے اندر توجہ رکھیے گا، اعلیٰ حضرت امام میں عشق و محبت امام احمد رضا خان نے ایک تفصیلی گفتگو فرمائی اور فرمایا، توجہ رکھیے، فرمایا کہ بے شمار رحمت و رضوان، بے شمار رحمت و رضوان و برکت امیر المؤمنین اسد حیدر حق گو حق دام حق پردہ کرم اللہ حق پرور کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا پر کہ اس جناب نے مسئلہ تفضیل کو باغایت مفصل فرمایا۔ سب سے زیادہ فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 479 یعنی 400 بولیے 400 فرماتے ہیں امام عشق و محبت، فرماتے ہیں بے شمار رحمت و رضوان و برکت امیر المومنین اسد حیدر حق گو حق دان حق پرور، یہ حضرت علی کا کمال بتاتے ہیں، حق دان حق کو جاننے والا، حق گو حق کہنے والا، حق پرور حق کو پرموٹ کرنے والا۔ فرمایا کہ اس جناب نے مسئلہ تفضیل کو باغایت مفصل فرمایا۔ فرمایا علی المرتضیٰ نے اس مسئلے کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت نام آ گئے ہیں تو بات کو مختصر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو شیخین کریمین کی افضلیت کے حوالے سے کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں، اس عنوان پر حضرت علی سے جو روایت کرنے والے ہیں ان کی تعداد 80 ہے، تواتر کو پہنچتا ہے۔ شیخ محقق نے یہ لکھا ہے، فرمایا حضرت علی کی روایات فضیلت کو بیان کرنے والی وہ 500 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ اور مزید یہ فرمایا، توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ مسئلہ افضلیت کو یعنی حضرت ابو بکر سب سے بولیے حضرت صدیق اکبر سب سے، اس عقیدے کو اگر بیان کیا جائے، اس پر دلائل قائم کیے جائیں، شیخ محقق فرماتے ہیں صرف اگر حضرت علی کے اقوال کو نقل کیا جائے، اس مسئلے کا اجماعی اور متواتر ہونا حضرت علی کے اقوال سے ثابت ہو جائے۔ اس کثرت کے ساتھ مولا علی پاک نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اب جب ایک روایات جو حضرت علی نے بیان کی، حضرت علی المرتضیٰ نے بیان فرمائی، چند ایک روایات بس وہ پڑھ کر فتاوی رضویہ شریف سے۔ اب یہ جن کتابوں کا حوالہ ہے الصواعق المحرقہ شریف میں اس اصل کتاب میں دیکھ آیا ہوں، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ بخاری شریف میں دیکھ آیا ہوں، بخاری میرے پاس موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں دیکھ آیا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے۔ جن کتب کے حوالے ہیں کنز العمال وہ میرے پاس موجود ہے، ان کتابوں کو نہیں لایا، فتاوی رضویہ اس وجہ سے لایا ہوں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ سنیوں کا ہے، یہ عقیدہ سنیوں کا ہے جو امام احمد رضا کے سائے تلے رہنا چاہتا ہے، سنی رہنا چاہتا ہے، فتاوی رضویہ کے سائے تلے رہنا چاہتا ہے، اسے یہ عقیدہ ماننا ہوگا کہ ابو بکر کا پہلا نام، وگرنہ وہ اس سنی بھلے جو عقیدہ رکھے اپنے آپ کو سنی نہ کہے۔ دنیا میں کئی عقیدے رکھنے والے ہیں، خدا کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اپنے عقیدے پر تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، کون سو پہ بورڈ لگانے میں جہنم جاؤ جہنم میں۔ ہمارے اہل سنت کی باؤنڈری میں آنے والا شخص
اگر کسی عقیدے کو چھیڑے گا تو انشاءاللہ اسی انداز میں علماء اہل سنت جماعت مسکر اندر کرتے رہیں گے اور اسی انداز میں انشاءاللہ اس کی سرکوبی کرتے رہیں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر. فرمایا رسول اللہ کے بعد لوگوں میں بہترین ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں بہترین فاروق اعظم ہے. سنیے مزید فرماتے ہیں کسی نے کہا حضرت مولا علی پاک کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ لوگ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ دم مسکلت علی کا پہلا نمبر. وہ اپنے انداز میں لگاتے ہوں گے, یہاں کے وہ موالی اپنے انداز میں لگاتے ہیں, اس دور کے موالی جرسی اپنے انداز میں لگاتے ہوں گے. تو حضرت علی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ علی کا پہلا نمبر ہے. حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لا اجد احدا فضلني على ابي بکر و عمر الا جلبته حد المفتری. فرمایا اگر لوگوں اگر میں نے کسی سے یہ سنا تو یہ کہتا ہو علی ابو بکر سے افضل ہے, کوئی یہ کہتا ہو علی عمر سے افضل ہے, اگر میرے ہتھے چڑھ گیا میں اسے 80 درے ماروں گا, میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. اور یہاں پر تفصیلی کہتے ہیں حضرت علی نے کسی کو 80 درے مارے نہیں. ہم نے کہا وجہ یہ ہے علی کے سامنے آ کر کسی نے یہ جرأت نہیں کی جو کہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے ابو بکر بعد میں. برسر منبر حضرت علی سے یہ روایت کرنے والے 20 افراد ہیں کہ ہم نے علی کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے من فضلني على ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے میں اسے مفتری کی سزا دوں گا. اور آخر میں فقط افضلیت کے عقیدے کو کہاں سے سزا کے پیش نسبت دو احادیث کی جو تعداد ہے. علامہ ہاشم تھنوی نے مسئلہ افضلیت کی قطعیت پر جو کتاب لکھی ہے اس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت پر فرمایا 800 سے زیادہ روایات ہیں. اور بس کچھ عقیدے کی مختصر بات آپ توجہ رکھیے گا. ایسا نہ ہو میں کہوں سود حرام ہے, آپ کہیں کہ یار وہ بچوں سے کہ تمہارے استاد آئے تھے کہ دودھ حرام ہے, تو توجہ سے بیٹھیے گا, توجہ سے پوری توجہ رکھیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے فضیلت, بولیے ایک ہوتی ہے افضلیت. ہمارا جو ان سے پھٹا ہے تبدیلیوں سے, ان موالیوں سے, جرسیوں سے, ہمارا جو ان سے جھگڑا ہے فضیلت میں نہیں ہے. کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں وہ بچہ حضرت علی کی دمادم مسجد انداز میں منقبت پڑھ رہا تھا, وہ ثنا خان بھی پڑھ رہے تھے, اس سے پہلے بھی پڑھ رہے ہوں گے, نقیب صاحب بھی. بلکہ الحمدللہ ہم سنیوں کے اسٹیٹ ایسے ہیں کہ حضرت علی کے نام پر ہم زیادہ پیسے اٹھاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہو؟ حضرت علی پاک کی منقبت دڑ کر پیسے ملنے, نقیبوں کو شروع, ناخانوں کو شروع, ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دڑ کر مولا علی کے نام پر دیواریں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی کی فضیلت میں جو انکار کرے وہ ہمارے نزدیک مومن ہی نہیں ہو سکتا. بلکہ میرے استاد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے علی بلند ہے, حسین بلند ہے, جو حسین کے نالین کی فضیلت کا انکار کرتا ہے ہم اس کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں, کہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں نہ پڑ جائے. تو علی ہے, ان کی فضیلت میں کسی کو انکار نہیں. ان کی فضیلت میں بولیے, ان کی فضیلت میں انکار. جو جھگڑا ہے وہ ہے افضلیت میں. افضلیت کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل ہے, یہ سب سے بڑھ کر مرتبہ رکھتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا, سورہ لیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى,
توجہ ادھر رکھیے گا. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے متقی. آپ نے سنا ہے فلاں بڑا متقی و پرہیزگار, سنا ہے؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار. توجہ رکھیے. ایک ہوتا ہے متقی. بس یہ آخری بات میں آپ کو سمجھا, اس مسئلے کو سمجھ جائیں, مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے, موضوع ختم کر. ایک لفظ ہوتا ہے متقی. بولیے بولیے متقی. ایک لفظ ہے اتقا. متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار, نیکیوں کرنے والا, گناہوں سے بچنے والا, اجتناب کرنے والا, پرہیزگاری کرنے والا. اور اتقا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑھ کر پرہیزگار. متقی ہر صحابی ہے, تقی ہر صحابی ہے, اتقا صرف صدیق اکبر ہے. اتقا صرف صدیق ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, قرآن کہتا ہے اسے جہنم سے بہت, جو اتقا ہے, جو اتقا ہے اسے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. اور تمام اہل سنت کے مفسرین کا اجماع ہے, جمہور نہیں, اجماع ہے. اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو اتقا کو تقی کے معنی میں کیا گیا وہ سنی کا قول نہیں ہے, وہ خارجی کا قول ہے. ابو عبیدہ خارجی ہے. ایک ابو عبیدہ نامی راوی کا ذکر ملتا ہے تفسیروں میں, اس نے کہا ہے اتقا تقی کے معنی میں ہے. زلال العنقا کے اندر امام احمد رضا نے لکھا یہ ابو عبیدہ نامی جو بندہ تھا یہ خارجی, بد زبان, بد لگام تھا, لہذا اس خارجی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. سنی جتنے بھی ہیں ان تمام نے کہا ہے اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر ہے. تو قرآن میں جو اتقا کس کو کہا گیا, صدیق اکبر کو. اور پھر دوسری آیت میں قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل ہونے کا, سب سے اللہ کے قریب ہونے کا پیمانہ بیان کیا. اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب, اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ وجاہت والا, سب سے زیادہ قرب والا, عزت والا, شان والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے. اور وہاں فرمایا صدیق اکبر اتقا ہے, یہاں فرمایا اللہ کے سب سے زیادہ قریب اتقا ہے. معلوم یہ ہوا صدیق اتقا ہے اور اللہ کے قریب جو سب سے زیادہ ہے وہ اتقا ہے, یعنی صدیق اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے اتقا صدیق ہے. دیکھیے قبلہ حضرت علامہ مفتی صاحب آئے, آپ نے قبلہ مفتی صاحب کو ایک عزت کے مقام پر بیٹھایا. کیوں؟ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں, ان کا بھی کرائدار بیان ہونا ہے. اب جب یہ بیان کریں کہ آپ میرے انداز میں بھول جائیں گے, ایسا کمال والا حضرت کا انداز ہے. تو اب جب آپ نے ان کو کیوں, اب اور حضرات بھی ہیں, آپ نے کہا کہ جی حضرت مفتی صاحب ہیں, اور دوسرے نے کہا کہ حضرت یہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ پلمبر صاحب ہیں. کیوں کہا پلمبری؟ توجہ رکھیے گا, بات سمجھیے گا. دیکھیے عزت کے مقام پر بٹھایا گیا, کیوں؟ مفتی ہیں, عالم ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار پر بٹھایا گیا, باقی گناہگار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ان کی فضیلت کا انکار. کہا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, اب بتائیے نماز پڑھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ بولیے بولیے. کیا ہم نے جب پرہیزگار مفتی صاحب ہونے کی بنیاد پر اوپر بٹھایا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم کسی کو نمازی نہیں مان رہے, ہم ان کے نمازی ہونے کا انکار کرتے؟ بولیے, اس کا کوئی یہ مطلب نکال سکتا ہے کہ فلاں نمازی نہیں ہو سکتا؟ جس ماحول میں آپ سن رہے یقین مانے اتنا عام عقیدہ ہے, بالکل کچھ میں چھوڑ رہا ہے. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, میں آپ کو افضلیت اور فضیلت کا فرق سمجھا رہا ہوں.
یہ ان بچوں کو معلوم ہے باخدا میں محافل میں نہیں جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے جو آپ کیا ماحول بنا کہ بندہ ایک عقیدے کو بیان کرے اور اس کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں کچھ کا کچھ بیان ہو جائے, کچھ کے کچھ سن لے, تو خدا نے خاص طرح یہ نہ ہو کہ وہ لینے کی دینے پڑ جائے. عقیدہ درست کرنے آئے تھے, کئیوں کے عقیدے بگڑ گئے. تو برائے کرم توجہ سے بیٹھے. ایک ہوتی ہے افضلیت, ایک ہوتی ہے فضیلت. مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آ گئے. آپ نے کہا یہ مفتی اعظم پاکستان ہے. برابر میں ایک بندہ آیا, کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کوئی پلمبر ہے اچھا کام کر سکتا ہے پلمبری کا, وہ بتائیے قابل تعریف ہے. ہم نے کہا ہنر ہے, اچھی بات ہے, تو آپ اس پلمبر کو بٹھائیں گا مفتی اعظم کے مقابلے میں. ہم نے کہا یہ فضیلت ہے, اچھی بات ہے, لیکن ایسی نہیں ہے مفتی اعظم کا مقابلہ کر سکے. افضلیت کے لیے الگ معیار چاہیے. فضیلت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, فضیلت تمام صحابہ کو حاصل ہے, لیکن اتقا ہونا, اکرم عند اللہ ہونا, افضل ہونا, یہ صرف جناب صدیق اکبر کی شان ہے. صرف جناب صدیق اکبر کی شان ہے. فضیلت کا انکار نہیں, یہ تفضیلیوں کا ڈھوک ہوتا ہے. تفضیلیوں حضرت علی کے جو فضیلت اور خاصے ہیں, خصائص ہیں, صرف حضرت علی کو ملے ہیں, وہ کسی کو نہیں ملے. اتنے ہیں کہ جس کی تعداد نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شمار سے باہر ہے. 18 نقل فرمائے حدیث کی رعایت کرتے ہوئے, فرمایا بقیہ شمار سے باہر ہے. حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بے شمار حضرت علی کے فضائل. فرمایا دنیا نسب مختلف ہوتے ہیں, لیکن میں اور علی کے ایک ہی جڑ, ایک ہی شاخ سے پیدا ہوں, ایک ہی جڑ سے ہے, ہماری اصل ایک ہے. حضرت علی کے بارے میں فرمایا لوگوں کا رشتہ اور نسب اس کی اولاد سے چلتا ہے, میرا جو نسب ہے, میرا سلسلہ ہے, وہ علی سے چلا ہے. بڑی فضیلت مولا پاک کی ہے, لیکن وہ افضل نہیں ہو سکتی. افضل چونکہ خود علی نے ہمیں یہ درس دیا ہے, حضرت علی نے خود ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے, کوفے کی منبر پر بیٹھ کر یہ درس دیا ہے کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر جنتہ حد المفتری, کہ جو مجھ ابو بکر و عمر کو, جو مجھ علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا, جنتہ حد المفتری, میں اسے مفتری کی صدا دوں گا. بس یہ عقیدہ افضلیت کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ, اور جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے اور فقط یہ کہتا ہے یار میں کسی کو نہیں افضل کہتا, میں کہتا ہوں نا وہ ہے, تو بس سارے صحابہ, سارے برابر, سارے بادشاہ ہیں, سارے ہمارے بڑے ہیں, جو اس قسم کی گول مول بات کرتا ہے وہ بھی سنی نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے بنانا ہے, یہ عقیدہ بن گیا ہے, عقیدہ آیا ہے حضرت علی سے. رسول اللہ نے کنز الایمان کے اندر روایت موجود ہے, فرمایا کہ اے علی میں نے 3 مرتبہ تمہارے بارے میں رب سے عرض کیا ہے, لیکن رب نے کہا ہے ابو بکر کو چن لیا گیا ہے. رب نے ابو بکر کا انتخاب کیا ہے. اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب ہمارے دین میں, جب رسول اللہ نے ابو بکر کو ہمارا امام بنا لیا ہے, ہم اپنی دنیا کا پیشوا بھی صحیح مانتے ہیں. دین کا پیشوا رسول اللہ نے بنایا ہے, اور فرمایا کہ ہم اپنی دنیا کا بھی پیشوا ابو بکر کو مانتے ہیں. تو اس عقیدے سے انحراف کرنے والا, چاہے کوئی پیر ہو, چاہے کوئی مفتی ہو, کوئی بھی ہو, چاہے کوئی سیدی کیوں نہ ہو, اور بڑی سے بڑی گدی کا مالک کیوں نہ ہو, لاکھوں کروڑوں مرید والا کیوں نہ ہو, اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے. اے سنی, اگر تو سنی رہنا چاہتا ہے اس سے منہ پھیر دے, اس سے منہ پھیر دے. اگر خود تفضیلی ٹولے میں وہ جلسی موالی بننا چاہتا ہے, لاؤتی بننا, پھر جا. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میں سنی رہوں اور غوث اعظم کے گروہ میں اٹھوں کہ غوث اعظم سنی ہے, غریب نواز کی جماعت میں اٹھوں کہ غریب نواز سنی ہے, داتا گنج بخش کی جماعت میں اٹھوں کہ داتا گنج بخش سنی ہے, اگر ان
بڑوں کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے تو اس عقیدے کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جاگزی کر لے اور بٹھا لے کہ دمادم مسکلت در صدیق کا پہلا نمبر سبحان اللہ. وما علیہ الا البلاغ.